سوچتا ہے کہ مجھے کس موضوع پر بیان کرنا چاہیے، اور یہ بالکل نیچرل عمل ہے، فطری چیز ہے کہ انسان سوچے کہ موضوعات ہیں بے شمار، تو کس موضوع پر مجھے بات کرنی چاہیے۔ سوچتے سوچتے پھر اللہ تعالیٰ شام جو بات ذہن میں ڈالتے ہیں اسی کو انسان موضوع بنا کر کے گفتگو کرتا ہے۔ تو اس وقت بس دو باتیں پیش کی جائیں گی اور انہی باتوں کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش ہوگی۔ حضرات، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کی عنایت کہ ہم اس وقت اللہ کے گھر میں ہیں اور ہم نے نماز ادا کی، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو یقیناً ہم یہاں نہ ہوتے اور نماز ادا نہ کرتے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق مسلمان کی 3 قسمیں ہیں۔ جب ہم نماز کو سامنے رکھ کر کے مسلمان کی تقسیم کرتے ہیں، نماز کے حکم کو سامنے رکھ کر جب مسلمان کا جائزہ لیتے ہیں تو مسلمان کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہمارا ایمان والا بھائی جو سرے سے نمازی نہیں پڑھتا، اور اگر پڑھتا ہے تو کبھی کبھار، وقتی طور پر، احیانا، اتفاقاً پڑھ لی، کبھی جمعے کی نماز پڑھ لی، کبھی دن میں 1 آدھ نماز پڑھی، یا سرے سے ہی نہیں پڑھی، اس آدمی کو کہا جاتا ہے یہ بے نمازی ہے۔ ایک آدھ مرتبہ نماز پڑھ کر اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نمازی بن گیا۔ وقتی طور پر کبھی کبھار نمازی ہو سکتا ہے، ہر مسلمان ہوگا۔ ان میں ایسے بھی بھائی ہو سکتے ہیں جو صرف عید کی نماز پر آئیں گے، اور ایسے بھی ہوں گے کہ جو جمعے کی نماز پر آئیں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو دن میں کبھی کبھار آئے، کبھی بالکل ہی نہیں، کبھی ہفتوں غائب ہو گئے۔ نمازیوں کی یہ والی قسم وہ ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن کریم میں فرمایا، الا اصحاب الجمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جہنم میں جانے والے کچھ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ جہنم میں کیوں پہنچ گئے، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ما سلککم فی سقر، اس میں ایک مفہوم محذوف ہے کہ ہم تو آپ کو سمجھتے تھے بہت معزز انسان ہیں، آپ تھے بھی باعزت انسان، سوسائٹی میں آپ کا بڑا درجہ تھا، سارے لوگ آپ کی عزت کے نظروں سے دیکھتے تھے، آپ کا ایک وقار تھا، آپ کے متعلق بدزنیاں نہیں تھیں، لیکن یہ انجام آپ کا کیسے ہو گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ پھر آگے ان اپنی اور خامیاں بھی بیان کریں گے، وہ کہ خود عیش کرتے تھے، فضولیات میں پیسہ اڑاتے تھے، لیکن مسکینوں غریبوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور دین کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ اگر ہمیں کوئی دین کی بات کہتا تھا تو اس کو حقارت سے دیکھتے تھے۔ یہ 3-4 جملے تھے، 3-4 ہی ہمارے جرائم تھے، یہی زندگی چلتی رہی حتی أتانا اليقین، یہاں تک کہ ہم موت کے منہ میں چلے گئے۔ ان 3 جرائم کی وجہ سے ہم جہنم کا شکار ہو گئے۔ اس کا پہلا جرم ہے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہے قرآن کریم کا ارشاد، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ یا تو کافر ہو گیا، یا کفر کے نزدیک پہنچ گیا، یا کفر میں داخل ہونے کے قریب پہنچ گیا، یا تو ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ من ترک الصلاۃ فقد کفر، فقد قرب من الکفر، اور من ترک الصلاۃ متہاونا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اور وہ سمجھتا تھا یہ کوئی ضروری چیز ہو رہی ہے، پڑھے نہ پڑھے کیا فرق پڑے گا، یہ کیفیت اگر ہے اور اس نے نماز چھوڑ دی۔ چھوڑنے والا کبھی چھوڑتا ہے غیر اہم سمجھ ہے، اور کبھی چھوڑ دیتا ہے سستی اور کافری کی وجہ سے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے یہ ضروری ہے، مگر اس کے باوجود سستی ہے، قائلی ہے، غفلت ہے، بے توجہی ہے، وہ چھوڑ رہا ہے، لیکن عمل کو سمجھتا ہے عام ہے۔ کیفیتیں دو الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان ایک عمل کو اہم سمجھتا ہی نہیں ہے، لہذا نہیں کرے گا، اور ایک انسان وہ ہے جو ایک عمل کو بہت اہم سمجھتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتا ہے، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نہیں کرتا ہے،
ان دونوں میں فرق ہے. تو جو آدمی عملی کو غیر اہم سمجھے اس کو تو خطرہ ہی خطرہ ہے، وہ تو شاید ایمان سے چلا گیا. کیونکہ ایک طرف سے وہ حکم جو اللہ نے ہر نبی کو دیا اور لازم کی، اس کو بھی آدمی سمجھے یہ غیر اہم ہے، تو اس کو خطرہ ہی خطرہ ہے. تو بہرحال مسلمانوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو سرے سے ہی نماز نہیں پڑھتے. امید ہے کہ ہم اس طبقے میں سے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم تو اللہ کے گھر میں ہم نے تو نماز ادا کی ہے، ہم اس طبقے میں نہیں. ایمان والوں کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں اور پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی چھوٹ جائے تو افسوس نہیں ہوتا، کبھی چھوٹ جائے تو قضا نہیں کرتے. پڑھ لی تو زیادہ خوشی نہیں ہوئی، چھوٹ گئی تو افسوس بھی نہیں ہوا. کبھی پانچوں نمازیں پڑھ لی، کبھی ایک آدھ چھوڑ گئی تو پرواہی نہیں کی. ایسے انسان کو کہتے ہیں ٹمپریری نمازی، یہ پختہ نمازی نہیں ہے. ایسوں کے متعلق اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں فویل للمصلین، تباہ ہو جائے وہ نماز پڑھنے والے، الذین هم عن صلاۃ ساہون، جو نمازوں میں طرح طرح کی کوتاہیاں کرتے ہیں. ان کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی یہ ہے کہ کبھی پڑھی تو زیادہ خوشی نہیں ہوئی، چھوٹ گئی تو افسوس نہیں ہوا، چھوٹ گئی تو قضا نہیں پڑی، چھوٹ گئی تو چلی گئی. ایسے نمازوں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں یہ عارضی نمازی ہیں، یہ وقتی نمازی ہیں، یہ ٹمپریری نمازی ہیں، یہ تباہ ہو جائیں. یہ پابند نمازی کیوں نہیں بنتے ہیں؟ ایسی حالت میں انسان کو سوچنا ہوتا ہے کہ جب میں اپنے کھانے پینے کے معاملات کو ڈیلے نہیں کرتا، یعنی صبح کو ناشتہ کرنا ہے چاہے کچھ ہو جائے، اور اگر کبھی چھوٹ جائے تو شام تک 10 مرتبہ خیال آئے گا آج ناشتہ ہی نہیں کیا، آج چائے ہی نہیں پی. دوپہر کو کھانا ہے تو طے ہے کھانا ہے، اور اگر اتفاق سے نہیں کھا پا رہے ہوں تو دن میں 10 مرتبہ پریشانی آتی ہے کہ صاحب دوپہر کا کھانا ہی نہیں کھایا. تو جو تمہارے اپنے روٹین کے کام ہیں، روٹین کے کاموں کو اتنی پابندی کے ساتھ تم کرتے ہو، اور اگر کسی وجہ سے کوئی کام کبھی نہ کر پائے تو کتنا افسوس تمہیں ہوتا ہے. تو اللہ کا یہ حکم اس کو روٹین کے ساتھ کیوں نہیں کرو گے؟ اس لیے وہ آدمی کہ جو ٹمپریری نمازی ہے، عارضی نمازی ہے، وقتی نمازی ہے، پڑھ لیتا ہے کبھی چھوٹ گئی تو افسوس نہیں ہوتا ہے، اس انسان کو بھی اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کو پختہ نمازی بننا ہے. تو جو بے نمازی ہے اس کو نمازی بننا ہے، اور جو ٹمپریری نمازی ہے، وقتی نمازی، اس کو پختہ نمازی بننا ہے. اور تیسری قسم مسلمانوں کی وہ ہے جو پابند ہے نماز کے، 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں، فکر رہتا ہے نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، نماز کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور مسجد سے باہر نکلے تو اگلی نماز کا خیال رہتا ہے کہ اگلی نماز مجھے کب پڑھنی ہے، یہاں پڑھوں گا، دکان پر جانا ہے، وہاں کون سے، یعنی ہر اگلی نماز کے لیے انسان ذہناً آمادہ رہتا ہے، ذہناً فکر رہتی ہے. اور یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ دن میں جو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک کام کرنے بعد اگلے کام کے لیے ذہن بار بار چوکے لگائے گا، جھٹکے دے گا، اگلا کام یہ کرنا. گھر سے باہر نکلے کئی کاموں کے لیے، ایک کام کے بعد دوسرا کام ذہن میں رہے گا، وہ کام مجھے کرنا ہے، اگلے کام کے بعد پھر اگلا والا کام ذہن میں رہے گا، وہ کام مجھے کرنا ہے، سارے کام کر کے مجھے واپس آنا ہے. نمازی جو پختہ نمازی، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو اگلی نماز کے ذہن میں ہے کہ اگلی نماز مجھے فلاں ٹائم میں پڑھنی ہے، اس وقت میں فلاں جگہ ہوں گا، نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، اور فلاں مسجد میں پڑھوں گا یا گھر میں پڑھوں گا، لیکن ضائع نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کبھی ضائع ہو گئی، چھوٹ گئی تو بہت افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے نماز مجھ سے کیوں چھوٹ گئی، اور تب تک اسے قرار نہیں آئے گا جب تک اس نماز کی قضا نہ کر دے. اور اگر حالات ایسے ہو گئے کہ نہیں قضا کر پا رہا ہے تو پھر جو ہی اس کو موقع آتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کی فکر کرتا ہے کہ مجھے اس نماز کی قضا کرنی ہے، میری چھوٹی ہوئی نماز ہے. یہ جو پختہ نمازی ہے، اس نمازی کو کبھی حالات کیا پیش آئیں گے؟ نمازی چھوٹیں گی. پختہ نمازی کو بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا ہوگا جس میں نمازیں کبھی چھوٹیں گی، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ پیش آئے. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نمازیں قضا ہوئی اس حال میں کہ دشمن آپ پر مسلط تھے، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے نماز پڑھی، ہم نماز کی طرف مشغول ہو گئے تو دشمن حملہ کر دیں گے، اور وہ دشمن اسی پلان کے ساتھ کھڑے تھے کہ جو ہی یہ نماز میں مشغول ہو جائے گا تو ہم حملہ کریں گے. اس بنا پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو نماز قضا ہوئی غزوہ خندق کے موقع پر. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، بخاری شریف میں حدیث ہے،
اور آ کے یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز میں پڑھ نہ سکا کیونکہ دشمن کوشش کر رہے تھے حملہ کرنے کی. تضیع عنا صلاۃ العصر حتی غابت الشمس. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی چھوٹ دی. تو نماز عصر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی چھوٹی ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بھی چھوٹی ہے. پھر وہ بطحا میں پہنچے, یعنی خاص جگہ پر پہنچے جو نیچے ریت تھی, تو وہاں آ کر کے پھر آپ نے پہلے عصر کے بعد آقا گھومنے کے بعد عصر پڑھی, پھر مغرب پڑھی. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں غزوہ خندق میں. ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز بھی اپنے وقت پر نہیں پڑھی, دیر کر کے پڑھی. 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں. ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی, دشمن اس طرح سے مسلط تھے کیونکہ کوشش یہ تھی کہ جو ہی یہ نماز کی طرف مشغول ہو جائیں گے تو ہم حملہ کر دیں. اس بنا پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی نماز قضا ہوئی. یہ دشمنوں کا دباؤ تھا. باقی کہ کفار نے حملہ کیا تھا مدینہ طیبہ پر. ایک وجہ تو ہوئی کہ باہر سے رکاوٹ آ رہی, یہ ہو سکتا ہے ایمان والے کو پختہ نماز کو بھی صورتحال پیش آئے. اور دوسری وجہ ہوگی کبھی انسان کی آنکھ نہ کھلے, جاگ نہ سکا. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے امت کے لیے نمونہ بنانے کے لیے کہ اللہ جل شانہ کو, چونکہ اللہ کے نبی کو نمونہ بنانا تھا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے, اس لیے آپ کے مبارک زندگی میں بے شمار وہ واقعات ہوئے جو واقعات آپ کی شان عالی کے مطابق تو نہیں تھے, لیکن امت کے لیے نمونہ بنانا تھا تاکہ امت کو بوقت ضرورت ایسی صورتحال اگر پیش آ جائے تو ان کے سامنے اللہ کے نبی کا نمونہ موجود ہوگا. چنانچہ متعدد مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں نہیں اٹھ سکے, اکیلے نہیں, پوری جماعت. اس کے واقعات حدیثوں میں آتے ہیں. سفر ہو رہا ہے, صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت تھکاوٹ ہو گئی, آرام ہونا چاہیے. چنانچہ آرام کا حکم دیا گیا. اب جب سفر کے دوران کسی جگہ آرام کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے 2 صحابیوں کو مقرر فرمایا جو نماز کے لیے جگائیں گے, نماز کے لیے بیدار کریں گے, جگائیں گے. اتفاق سے ان 2 حضرات کو بھی نیند پڑ گئی. ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. انہوں نے نفلیں پڑھنی شروع کی یا تہجد کی نماز پڑھنی شروع کی اور اپنے ساتھی سے کہا آپ آرام کرو, میں تو جاگ رہا ہوں اور نفلیں پڑھ کر کے پھر جنہیں میں دیکھوں گا صبح صادق ہو گئی, ایک تو اذان پڑھوں گا تو اسے سب کو جگاؤں گا. نفلیں پڑھ کر کے وہ چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے, وہیں آنکھ لگ گئی. اور ایسی آنکھ لگ گئی کہ جب تک سورج طلوع نہیں ہوا تب تک آنکھ نہیں کھل سکی. اب جب آنکھ کھول گئی تو دیکھا نہیں, سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھول گئی. اب جب دیکھا تمام لوگ سو رہے ہیں, سب کو جگایا. جگانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پوچھا بلال یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی میٹھی نہیں ہے, مجھے کبھی پڑھی نہیں آ جائے. تو ساری جماعت کی نماز قضا ہوئی, بعد میں یہ نماز ادا کی گئی ہے. غرض یہ کہ نیند کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس فی النوم تفریط, انما التفریط هو اليقظہ. آنکھ لگ گئی, نماز نہ پڑھ سکے, کوئی حرج نہیں, کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں. گلہ اور شکوہ تو تب ہے کہ جب باقی جاگے ہوئے تو پھر بھی نماز نہیں پڑھی. یہ جو تیسری والی قسم ہے جو پختہ نمازی ہیں, ان پختہ نمازیوں کو کبھی کبھی ایسے حالات پیش آئیں گے کہ نماز چھوٹ جائے گی مگر ان کو غم ہوگا, ان کو افسوس ہوگا. یہ ایمان کے اچھے ہونے کی علامت ہے کہ چھوٹنے پر افسوس ہو گیا. سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, عذر کی وجہ سے رکاوٹ آ گئی, کپڑے صاف نہیں تھے, سفر کی وجہ سے وضو نہیں کر سکے, کوئی ایسا سبب پیش آ گیا تو اس انسان کو قلق ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے کہ مجھ سے ضائع ہو گئی. اس انسان کے لیے اگر ہم اس کیٹیگری میں ہیں, یقیناً امید ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں, تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم اسی طبقے میں ہوں. ہم بے نمازیوں میں سے نہیں ہیں, اور اللہ بچائے اگر ان میں سے ہوں تو کم سے کم مسجد میں تو نہیں ہوتے پھر, لیکن مسجد میں ہمارا ہونا اب ثبوت اس بات کا ہے کہ ہم اس طبقے میں نہیں ہیں. سری نگر میں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں, وہ صبح کو 5 بجے نکلتے ہیں مارننگ واک کے لیے, اور مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں, ہمارے پڑھنے نہیں آتے, اور کبھی عید کے دن ہم انہیں دیکھتے ہیں. غرض یہ کہ یہ جو حالت ہے یہ تو مکمل بے نمازی ہونے کی حالت ہے. جیسے کبھی مسجد میں اذان ہوئی, باہر دکان پر لوگ کھڑے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, سڑکوں پر باتیں کریں گے, پارکوں میں لوگ گھومتے رہیں گے, اذان ہوتے رہیں گے, پرواہی نہیں ہوتی. تو خیر امید ہے کہ ہم اس طبقے میں تو نہیں.
دوسرا طبقہ ہے وقتی عارضی نمازیوں کا. ہم کوشش یہ کریں گے اگر ہم وقتی اور عارضی نمازی ہیں تو پختہ نمازی بنیں. اور اگر اللہ کے فضل سے اگر ہم پختہ نمازی ہیں، پابند نمازی ہیں، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں ہم بہت کچھ ہیں یا سب سے اونچے مقام پر پہنچ گئے. ہم خود ایک خطرے میں ہیں. اور وہ خطرہ کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں ایسی ہوں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تم کو سارے برے کاموں سے روک دے گی. اب ہم اپنے آپ کو میٹر لگا کر کے دیکھیں، حاسبو قبل ان تحاسبو، جائزہ لیں اپنا، کیا ہماری نماز ہم کو برائیوں سے روک پا رہی ہے؟ اگر ہم سب کو مسئلہ یہ رہتا ہے کہ آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں، بے پردگی کا سیلاب ہے، اور فزیکلی بھی اور باہر بھی ہے، یعنی بے پردہ خواتین بھی کر رہی ہیں اور کشش لباس پہن کر، اس وقت ہم اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر پاتے ہیں یا نہیں؟ اور چاروں طرف سے ننگے فوٹو لٹکے ہوئے ہیں. وہ دوسری مصیبت ہے آج کے مردوں کے لیے. آج کے مردوں کے لیے جو مشکل امتحانات ہیں، مشکل امتحانات میں سے ایک بڑا امتحان ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت. اور وہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب اس کا احساس ہی ختم ہو گیا کہ یہ گناہ ہے. اگر کہیں ایڈورٹائزنگ میں کہیں سائن بورڈ پر ننگی عورت کا فوٹو لٹکا ہوا ہے، اور آج کی فوٹوگرافی چونکہ بالکل ایڈوانس ہے، اسے پورا نقشہ کھینچ دیتے ہیں، سارے اعضاء نمایاں کر کے دکھاتے ہیں کلر کے ساتھ، اور ان کی طرف دیکھنا بھی ویسا ہی غلط ہے جیسا کسی فزیکلی کسی عورت کو دیکھنا غلط. کیونکہ جسمانی اعتبار سے عورت خدا نخواستہ سامنے ہو تو جو اس کی کیفیت ہوگی وہی کیفیت اس کو فوٹو پر بھی ہے. تو تب عورتوں کے لیے مشکل ترین امتحانات کے زمانے میں. تو اب اگر میں نمازی ہوں تو میری آنکھ کیوں کنٹرول میں نہیں ہے؟ اگر میں پختہ نمازی ہوں اس کے باوجود دکان پر میں غلط کیوں کر رہا ہوں؟ اگر میں پختہ نمازی ہوں تو دفتر میں رشوت کیوں لے رہا ہوں؟ اگر میں پختہ نمازی ہوں تو میرے غلط تعلقات کیوں ہیں؟ ادھر سے نماز کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز تم کو برائیوں سے روکے گی، اس کے بعد نماز کے اندر کوئی ڈیمیٹ. تو یہ پختہ نمازی اس بات کی فکر کرے کہ میری نماز ویسی بن جانی چاہیے جیسی نماز اللہ کو پسند آئے، جیسی جو نماز پاورفل ہو، جو نماز میرے اندر تبدیلی لائے، اور جو نماز مجھے گناہوں سے کنٹرول کرنے میں مدد دے. ایک آدمی اگر پختہ نمازی ہے، اس کے باوجود یا رات کے اندھیرے میں اپنے موبائل پر گندی چیزیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس کی نماز اسے کیوں نہیں روک پا رہی ہے؟ اللہ تو فرما رہے نماز تم کو روکے گی. اس کے معنی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہماری نماز ہم کو برائیوں سے نہیں روک پا رہی ہے، برائی چاہے کسی بھی قسم کی ہو، زبان کی برائی ہو، آنکھوں کی غلطی ہو، کانوں کی غلطیاں ہوں، کمانے کی غلطیاں ہوں، خرچ کرنے کی غلطیاں ہوں، رویے غلط ہوں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو جرائم ہوتے ہیں، پختہ نمازی اگر ان جرائم میں مبتلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نماز میں وہ شان، وہ جان نہیں ہے جو ہونی چاہیے، جس کے نتیجے میں اس کی نماز کو برائی سے روک دی. تو ہر وہ مسلمان بھائی جس میں بولنے والا بھی شامل ہے، سننے والے بھائی بھی شامل ہیں، وہ یہ غور کرتے رہیں کہ ہماری نماز ویسی ہے جیسی نماز اللہ کو پسند آئے، جس نماز کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہوں، ایسی نماز مجھے چاہیے تھی. تمہاری نماز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تمہارا رکوع مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تمہارا سجدہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بالکل ایسے جیسے آپ کے گھر میں مہمان آئیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز اچھی سے اچھی ہو، اور اس کے بعد میں مہمان اگر سلیقے والا ہوگا تو وہ کہے گا کہ جناب یہ چیز بھی بہت اچھی بنائی تھی، یہ چیز بھی تم نے بڑی سلیقے سے. انسان کی فطرت میں ہے یہ کہ گھر میں جب مہمان آتا ہے تو اچھے کمرے میں بٹھائیں گے، اچھے برتنوں میں کھلائیں گے، اچھے سے اچھا پکائیں گے، اچھے سے اچھا کھلائیں گے اور خوش ہوں گے، اور ساتھ میں چاہیں گے اس کو پسند آ جائے، اس کو اچھا لگے، یہ خوش ہو کر کے کھائے. ایسی کیا ہماری نماز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہارا قیام بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، تمہارا رکوع کرنا مجھے بہت پسند آ گیا، تمہارا سجدہ کرنا مجھے بہت پسند آ گیا، تمہاری دعا مانگنے مجھے بہت پسند آ گیا، میں انتظار میں ہوں تمہاری ایسی نماز. ایسی نماز بن جائے تو سمجھو ہم اصلی نمازی. ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبارک ارشاد وہ بھی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ نے فرمایا کہ بعضی نماز پڑھنے والے ایسی نماز پڑھتے ہیں، مفہوم ہے حدیث کا، الفاظ نہیں ہے، بعضی نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں ایسی کہ نماز ان پر لعنت کر کے جاتی ہے، جیسے تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے بھی برباد کر. اور ایک حدیث مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر پھینکتے ہیں، یہ نماز تجھے کیسی بڑی تھی. لہذا کوشش کرنی ہے خشوع کے ساتھ نماز ہو، دھیان کے ساتھ نماز ہو،
ایسی نماز ہو کہ ہمیں لگے کہ اللہ تعالیٰ شام کو بہت پسند. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور ہم اگر پابند نمازی ہیں اس کے باوجود نمازوں کو بوجھ کیوں لگتی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نمازی ہیں مگر منافقوں جیسی نماز ہماری ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے توجہی سے، سستی سے، جیسے بوجھ ہے سر پر. اب کیا کریں گے، نبھانا پڑ رہا ہے، جی نہیں چاہتا تھا لیکن کریں گے مجبور ہو کر. جیسے انسان دوائی کھاتا ہے مجبوراً اور مزیدار غذائیں کھاتا ہے شوق سے، دونوں کا فرق ہے. دوائی کھائے گا کراہتاً مجبوراً نہ چاہتے ہوئے لیکن کھانی ہے، کیونکہ دوائی میں مزہ نہیں، دوائی میں ذائقہ نہیں، دوائی میں لطف نہیں. دوائی کھانے اللہ نے غذاؤں میں لطف اسی لیے رکھا ہے تاکہ میرے بندے غذا کھاتے کھاتے اکتا نہ جائیں اور تنگ نہ آ جائیں. اللہ کی قدرتیں ہر چیز میں ظاہر ہوتی ہیں، ہر چیز میں. یہ انسانوں کی خامی ہے، انسان غور نہیں کرتے. اللہ نے ایک طرف سے غذاؤں میں مزہ رکھا، دوسری طرف سے زبان میں مزے کو فیل کرنے، محسوس کرنے کا سسٹم رکھا. اور یہ زبان جو ہے وہ لاکھوں ذائقے یاد رکھتی ہے اور فرق کر دیتی ہے. لاکھوں ذائقے. حلوہ بھی میٹھا ہوتا ہے، پھرنی بھی میٹھی ہوتی ہے. اگر ہم بولیں گے یہ دونوں میٹھے ہیں کہ ہاں میٹھے ہیں، اب بول کر بتاؤ دونوں میں کیا فرق ہے، انسان بول نہیں سکے گا لیکن زبان فرق کر دیتی ہے کہ یہ پھرنی ہے اور یہ حلوہ ہے. دونوں میں چیزیں سیم ہوتی ہے. اس میں بھی سوجی ہے، اس میں بھی سوجی ہے، اس میں بھی کھانڈ ہے، اس میں بھی کھانڈ ہے. یہ بھی میٹھی ہے، وہ بھی میٹھی ہے، وہ بھی پکائی گئی، یہ بھی پکائی، لیکن زبان فرق کر دیتی ہے. الگ چیزیں یہ الگ. کشمیری کو اگر اندھیرے میں سیب دیں گے، اندھیرے میں سیب چباتے چباتے وہ کہے گا یہ کون سا والا سیب ہے، یہ ایسا ڈیلیشس کی وجہ امریکہ. گویا زبان میں اللہ نے تاثیر رکھے وہ فرق کر دیتی ہے. یہ کیوں ہے؟ تاکہ میرے بندے غذا کھاتے کھاتے تنگ نہ آ جائیں. ہم غذائیں کھاتے ہیں شوق کے ساتھ کیونکہ اس میں ذائقہ ہے، مزہ ہے. دوائی کھاتے ہیں بوجھ سمجھ کر، مجبوری میں. بس ٹھیک اسی طرح سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں مجبوری میں، بوجھ سمجھ کر یا ذائقہ لے کر کے، مزہ لے کر کے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. وہ نماز میں کچھ ہے، اگر وہ ہم کو نہیں مل رہا ہے تو وہ ہماری کمی ہے. ورنہ بعض بزرگوں کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہا کرتے تھے اگر جنت میں نماز نہیں تو جنت کا مزہ کیا ہے. تو وہ ان کو نماز میں اتنا لطف آتا تھا، وہ کہتے تھے جنت کی ساری نعمتیں نماز کے مقابلے میں کچھ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب الانبیاء فی قبور یصلون، بہرحال نمازی کی 3 قسمیں ہیں، مسلمان کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ شخص جو سرے سے ہی نمازی نہیں ہے، اللہ اس میں رحم فرمائے اور اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم کو اس میں شامل، ہم اس میں نہ ہوں. نمبر 2 وہ نمازی جو ٹمپریری عارضی نمازی ہے، اللہ حفاظت فرمائے اگر ہم اس میں ہوں تو ہم کو اس میں سے نکلنے کی توفیق ملے اور ہم اگلی والی کلاس میں پہنچے. اور اگلی والی کلاس سے پختہ نمازی. اب اگر ہم پختہ نمازیوں میں شامل ہیں اس کے بعد ہمیں فکر کرنی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ایک طرف سے پختہ نمازی تھے لیکن ہماری نماز تھی ہی نہیں اس لائق، تو ہماری حالت اور اس آدمی کی حالت جو بڑھتا ہی نہیں تھا، دونوں کی حالتیں ایک ہو گئی. پختہ نمازی بننے کے بعد اب دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یہ سوچ کر کہ اللہ میری نماز کو دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے CC کیمرہ لگا ہوا ہے اور کیمرہ دیکھ رہا ہے یہ کیا کیا کر رہا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے دھیان اللہ کی طرف ہو، زبان سے کلمات اچھی طرح سے ادا کیے جائیں، تیز نماز میں پڑھی جائے، آہستہ آہستہ پڑھی جائے، ایک ایک جملے پر رک کر کے پڑھیں. مثلا ہم فرض کیجئے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ اکبر. دوسری شکل اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. یعنی جیسے ہمارے امام صاحب گہری قرات کرتے ہیں، جیسے وہ پڑھتے ہیں اسی طرح سے رک رک کر کے ہم پڑھیں آہستہ سے تو ساری توجہ نماز پر رہے گی. اور اسی طرح سے وہ صورتیں پڑھیں جن صورتوں کو ہم روٹین میں نہیں پڑھتے. روٹین میں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا
مزاج یہ ہے، اللہ نے انسان کی فطرت یہ بنائی. یہ جو پڑھے گا غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، جہاں کہیں اور ہوگا تو زبان خود بخود کسی صورت پر چلی جائے گی. زبان خود بخود کسی صورت کو پکڑ لے گا اور صورت خود بخود چالو ہو جائے گی. غیر مغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد قل هو اللہ. تو ہم زبان کو اپنے ٹریک پر نہیں چھوڑیں گے. غیر مغضوب پر رک کر کے کہ طے کریں گے کون سی والی صورت پڑھوں گا، نئی سے نئی صورت، پھر اس کو رک کر کے جب پڑھیں گے توجہ ساری نماز کی طرف ہوگی، تب وہ ہوگی خشوع والی نماز. اور اگر ترجمہ یاد کر لیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا. اور رک کر کے پڑھیں. ہماری خامیاں یہ ہیں کہ ہم جب دوسروں کو قرآن سناتے ہیں تو اچھے سے اچھا پڑھتے ہیں، اور جب اللہ کو سناتے ہیں تو ایسا نہیں پڑھتے. جب ہمارا امام صاحب جب دیکھتا ہے مجھے زور سے قرات کرنی ہے تو چاہتا ہے اچھی سے اچھی قرات کرو، لوگوں کو اچھا لگے، ٹھیک ہے. لیکن یہی امام صاحب اگر اکیلے میں نماز پڑھتا ہے وہاں ایسا ہی پڑھتا ہے. اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ خامی ہے. ہم سب کو اپنی یہ خامی دور کرنی ہے. اچھے سے اچھے نمازی بننا ہے، یعنی خشوع والی نماز پڑھنی ہے. جب ہم سجدے میں جائیں تو تصور یہ ہو کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا سر اللہ کے قدموں پر ہے. جب اللہ کے سامنے ہم جھکیں گے تو ایسا کہ اللہ تعالیٰ صاحب دیکھ رہے ہیں جھکا ہوا میرا بندہ میرے سامنے. ہر عمل اللہ کے استحضار کے ساتھ ادا ہوگا تو پھر نماز قیمتی ہوگی. ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. کامیاب ہوں گے وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، استحضار پیدا کرتے ہیں. اسی وجہ سے بے شمار بزرگوں کے متعلق ساری رات رکوع میں گزاری، ساری رات سجدے میں گزاری. ہم کہتے ہیں کیسے ہو سکے گا؟ ساری رات 2 رکعت نماز میں گزاری. ہم سمجھتے ہیں کیسے ہوگا، یہ ممکن بھی ہے یا نہیں. بلکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ایسی خواہ کی کہانیاں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہاں ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے. ایک آدمی اگر ساری رات نیٹ پر بیٹھ سکتا ہے، ہم کبھی نہیں کہتے نہیں ہو سکتا. ایک آدمی اگر ساری رات کھڑے ہو کر کے میچ دیکھتا ہے، ہم کبھی نہیں کہتے نہیں ہو سکتا. ایک آدمی اگر ساری رات کال سینٹر میں کھڑا رہ کر کے ڈیوٹی دیتا ہے، ہم کبھی نہیں کہتے کبھی نہیں ہو سکتا. اور جب ہم کہتے ہیں اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے ساری رات کھڑا رہا تو کہتے ہیں پتہ نہیں ہو سکے گا یا نہیں. جی ہاں ہو سکتا ہے. تو آج کا زمانہ چونکہ پختہ دینداری کا زمانہ نہیں ہے، اسے دین کے اعمال کے متعلق جب بات کہی جاتی کہتے ہیں پتہ نہیں ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے. جی ہاں ہم سے نہیں ہو سکے گا، کرنے والے تو کرتے ہیں. ورلڈ ریکارڈ بک میں جب دیکھیں گے تو ایسے ایسے ریکارڈ ہوتے ہیں جس میں عقل کہتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا، اور کرنے والے انسان ہوتے ہیں. بہرحال میں پہلی بات یہ تھی، میں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں نماز ایمان والوں کا فرض ہے، اور سخت ترین فرض ہے، بہت زیادہ فرض ہے، اور ہر نبی پر فرض تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی پر نماز فرض. اب اگر خدا نخواستہ کوئی بے نمازی ہے تو وہ اپنا حال دیکھ لے اللہ کیا فرما رہا ہے اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. اور جو ٹمپریری نمازی وہ اپنا حال دیکھ لے اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. اور اگر وہ پختہ نمازی ہے تو وہ اپنا حال دیکھ لے کہ پختہ نمازی کے باوجود خشوع والا نمازی ہے یا نہیں، حقیقی نمازی ہے یا نہیں. اور اگر نہیں تو یہ اپنی ہر شخص کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور ہم انسان کی فطرت میں ہیں. ہم پچھلے سال ایک کلاس میں تھے، اگلے سال اگلی کلاس میں ہوں گے، اگلے سال اگلی کلاس میں ہوں گے. اگر ہم کو 10-20 سال 30-40 سال ہو گئے نمازی تو 30-40 سال پہلے جیسی نمازی آج بھی اگر ویسی نماز ہے اس کا ہم اسی کلاس میں. نماز کو اچھے سے اچھا بنانا ہے. ایسی نماز کو پھر مجھے برائیوں سے بچنے کے لیے الگ سے محنت نہیں کرنی پڑے گی. یہ نماز ہم کو خود بخود برائی کی نفرت دل میں ڈال دے گی. اور واقعتاً جب وہ برائی کی نفرت دل میں آتی ہے تو پھر مجھے ایک نوجوان لڑکے نے بڑا مزیدار جملہ کہا. کہنے لگا جی میری حالت بہت زیادہ خراب تھی پہلے، میں ہر نامحرم کو دیکھتا رہتا تھا، مجھے شوق تھا دیکھنے کا. بعد میں اللہ نے میری حالت اس وقت ایسی کر دی. جملہ اس نے شاندار بولا. اس نے کہا پتھر اور عورت میری نظر میں برابر تھا، زائن تک گنج میں نظر میں نشی. میں نے کہا یار یہ کیفیت جب نصیب ہو جائے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر تو بہت بڑی مصیبت سے ہم بچ گئے. پاخانے کی نفرت ہے، اسے بچنے کو کسی کوئی نہیں کہے گا. ایسے ہی گناہ کی نفرت جب دل میں آ جائے گی پھر بچنا بہت آسان ہو جائے گا. بس یہ بات ختم ہو گئی. دوسری بات مختصر عرض کرتا ہوں. حضرات دنیا میں انسانوں کو زندگی گزارنی ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ. انسان اکیلا زندگی نہ گزار سکتا ہے نہ گزارے گا. گزارنا چاہے گا بھی تب بھی نہیں گزار سکتا. وسائل سارے موجود ہوتے تب بھی نہیں گزار سکتا. ایسا موجود ہوگا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر ہی زندگی گزارنی ہوگی. کیوں؟ پیسہ موجود ہے، مکان بنائے گا تو مزدوروں کے ساتھ
دکانداروں کے ساتھ لیزان رکھنا ہوگا، مٹیریل لائے گا، مزدوروں کو لائے گا، مکان بنوائے گا، تو وہ دوسروں کے ساتھ تعلق ہو گیا، تجارتی تعلق، لین دین وقت تعلق ہو گیا۔ نکاح کرے گا، اولاد ہوگی، رشتے دار بنیں گے تو دوسرے انسانوں کے ساتھ، بغیر نکاح کے رہ نہیں سکتا۔ بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، مزدوروں کے ساتھ کام کرنا۔ غرض ایک انسان کو معاشرتی جانور کہا جاتا ہے، سوشل اینیمل۔ یہ انسان وہ ہے کہ جو اکیلا نہیں زندگی گزارے گا، دوسروں سوسائٹی میں رہ کر زندگی گزارے گا۔ سوسائٹی میں رہ کر زندگی گزارنے کے معنی یہ ہے، اس کو ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، اس کو بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، اس کو بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا، اس کو ہمسایوں پڑوسوں کے ساتھ رہنا، اس کو رشتے داروں کے ساتھ رہنا، اور جو معاشی زندگی اس کی ہوگی اس میں لوگوں کے ساتھ اس کو تعلق رکھنا ہے۔ ملازم ہوگا تو دوسرے ملازموں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، بزنس کرے گا تو کسٹمروں کے ساتھ، کسٹمر ہوگا تو ٹریڈر کے ساتھ۔ غرض یہ کہ ڈاکٹر ہوگا تو پیشنٹوں کے ساتھ، وکیل ہوگا تو کلائنٹس کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اب انسان کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کو دکھ، تکلیف اور پریشانی آتی ہوگی، یہ برا انسان ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچتا۔ اللہ اور اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایسا ہو کہ اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میرا امتی ایسا ہو کہ اس کے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کے ماں باپ کو، نہ اس کے بیوی بچوں کو، نہ اس کے بھائی بہنوں کو، نہ اس کے پڑوسیوں اور رشتے داروں کو، کسی کو اس کے ذریعے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے نہ رویوں سے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ظلم کہاں کہاں کن کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو جواب آئے گا دنیا میں انسانوں پر نمبر 1 انسان پر ظلم انسان خود کرتا ہے، نمبر 2 انسانوں کے ذریعے سے انسانوں پر ظلم سب زیادہ رشتے داریوں میں پایا جاتا ہے، گھروں میں پایا جاتا ہے، پڑوسیوں میں پایا جاتا ہے، دفتروں کا ظلم اور دوسرے میدانوں کا ظلم کبھی کبھار ہوتا ہے، یہ ہمیشہ مسلسل چلتا ہے۔ باپ کے ذریعے سے اولادیں، اولادوں کے ذریعے سے والدین، بھائیوں کے ذریعے سے بھائی، بھائیوں کے ذریعے سے بہنیں، پڑوسوں کے ذریعے سے پڑوسی، ستائے جاتے ہیں ظلم۔ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے میرا امتی ظالم نہ بنے، وہ دوسروں کے ساتھ رحم کرنے والا بنے، اس لیے فرمایا ارحموا من فی الارض، روئے زمین پر جو ہے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، یرحمکم من فی السماء، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی کا مبارک ارشاد ہے، اللہ یہ کہتے ہیں جب کسی حدیث میں سٹارٹ ہو ایسے، جب کسی حدیث کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے، اللہ یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ ایسی حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے اللہ کا حوالہ دیتے ہیں، ریفرنس، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقول اللہ، اللہ یہ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، حرمت علی الظلم، میں نے اوپر پر حرام کیا ہے بندو پر ظلم نہیں کرنا۔ یا عبادی، میرے بندو، حرمت علی الظلم، میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے ظلم کرنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں ظلم کرنے والے تھے، لیکن ابھی بات سمجھانے کے لیے، اہمیت دکھانے کے لیے پہلا فرمایا یہ وہ چیز آگے آ رہی ہے جس کو میں نے اپنے لیے بھی حرام کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا وجعلتہ بینکم محرما، وجعلتہ محرما بینکم، الفاظ یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، اور میں نے اس کو تمہارے درمیان میں حرام کیا، فلا تظالموا، خبردار کسی کو ظلم مت کرو۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام من آذ اللہ آذ اللہ، جو دوسرے کو اذیت پہنچائے اللہ اس کو اذیت پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من ینفع الناس، تم میں سب سے بہتر انسان ہے جو دوسروں کو راحت پہنچائے، نفع پہنچائے۔ اب ہر انسان اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے، میرا رویہ میرے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر میرا رویہ اچھا ہے تو ان کی زبان پر آئے گا کہ جیسا ہمارا بیٹا ویسے ہر ایک کو ملنا چاہیے، اور اگر ہمارا رویہ صحیح نہیں ہے تو ہمارے ماں باپ کی زبان پر آئے گا ہے تو بیٹا مگر کیا کرے گا۔ میرا رویہ میرے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، اگر اچھا ہوگا تو میرے بچے مجھ سے کہیں گے کہ جیسا ہمارا ابو ہے ایسا تو کسی کا بھی نہیں، اور اگر خدا نخواستہ کچھ اور ہوا تو وہی اولاد کہیں گے ہے تو ہمارا باپ مگر کیا بتائیں کیسا۔ ہمارا رویہ ہماری بیویوں کے ساتھ کیسا ہے، اگر اچھا ہے تو بیویاں کہیں گے شکر اللہ کا، ایسا شوہر مل گیا، اس سے بہتر نہیں مل سکتا تھا، اور اگر کچھ اور ہے تو وہی بیوی یا تو زبان سے بولے گی یا اس کے دماغ میں بار بار آئے گا کیا کروں گا، پھنس گئی یہاں تو اب تو نبھانا ہے، کیونکہ ادھر سے اولادوں کا مسئلہ ہے لیکن ظالم کے پیچھے پھنس گئی۔ ہمارا رویہ بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے،
اچھا رویہ ہوگا تو بھائی کہے گا میرا بھائی میرے باپ سے زیادہ شفقت مجھ سے کرتا ہے، میرے باپ سے زیادہ قریب ہے. اور اگر کچھ اور ہوا سب کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے. بھائی کہتا ہے جناب اس دنیا میں سب سے بڑا بھائی میرا یہ دشمن میرا یہ بھائی ہے. بھائی یہ کہتا ہے کہ دنیا میں میرا سب سے بڑا دشمن میرا یہ بھائی ہے. وہ یاد ایک دفعہ ہم فیصلہ کر رہے تھے مسجد میں دو بھائیوں کا فیصلہ کر رہے تھے تو اس میں کھاٹ سے بھائی نے کہا اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن تو میرا یہی ہے. اس کا رویہ ویسا ہی رہا ہوگا. اسی طرح سے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے؟ اگر اچھا ہوگا تو کہے گا جناب یہ پڑوسی تو میرے بھائی سے زیادہ میرا درد ہے. اور اگر کچھ اور ہوا تو سب کو معلوم. اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ میرا امتی کسی کو کوئی دکھ نہ دے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اللہ بس بات ختم ہو رہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری ایام گزر رہے ہیں، آپ کو تکلیف شروع ہو گئی ہے. ویسے تو اطلاع دے چکے تھے اشاروں میں بھی اور وضاحت بھی کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا تھا شاید اگلے سال اب تم سے میری ملاقات نہیں ہوتی. ادھر سے اللہ نے بھی اعلان کر دیا تھا میرا نبی واپس آنے والا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور اللہ کے نبی اشاروں میں بھی کہہ چکے تھے، صراحت میں کہہ چکے تھے. اس کے بعد جب بیماری شروع ہو گئی، سفر کا مہینہ تھا، تکلیف شروع ہو گئی، کہ ربیع الاول شروع ہو گیا. اسی تکلیف کے دنوں میں بھی اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لاتے رہے، نماز ہوتی رہی. تکلیف بڑھ رہی تھی، بخار تھا، سر میں درد تھا. اور بہت پہلے کئی سال پہلے ایک عورت نے آپ کو زہر کھلا دیا تھا، تو زہر کا اثر اب ظاہر ہوا. اس وقت تو آپ کے جسم اطہر میں قوت تھی، مضبوطی تھی، اس لیے اس زہر کو محسوس نہیں ہونے دیا. لیکن آخر عمر میں اس زہر کے اثرات ہو گئے. چاہتے آپ فرماتے تھے حضرت عائشہ سے، عائشہ انہو قطع ابہری، اس زہر نے اندر سے میری پھوٹ پائپ کو چھید کر دیا، میرا زخم لگ گیا. ابہر کہتے ہیں جس نالی سے کھانا نیچے جاتا ہے. تو غیر زہر کے اثرات تھے، اور بخار کی شدت تھی، اور سر میں درد تھا، اور کمزوری تھی. بس یہی چند تکلیفیں تھیں. اسی حال میں آپ علیہ السلام نماز کے لیے آتے رہے، پڑھاتے رہے. چنانچہ تقریباً ایک ہفتے تک نماز کے لیے آپ تشریف لاتے رہے. بدھ کے دن تکلیف سے سٹارٹ ہوئی تھی، پھر بدھ گزر گئی، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اگلی جمعرات آ گئی. اگلی جمعرات کو آپ نے مغرب کی نماز خود پڑھائی، پھر عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکے. تو جمعرات کا دن مغرب کی نماز آپ نے آخری نماز پڑھائی، پھر نہیں آ سکے. عشاء کی نماز کے وقت جب نماز کے لیے آنا چاہتے تھے، وضو فرمایا، اٹھے، چکر آنے لگا، کھڑے نہیں رہ سکے، بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر وضو کیا، پھر اٹھنا چاہ رہے تھے، پھر گشی آنے لگی، پھر آپ نے آرام فرمایا، تھوڑی دیر لیٹ گئے. تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں جا سکوں گا. پھر فرمایا حضرت عائشہ سے، مروا ابا بکر یصلی بالناس، مسجد میں اطلاع کر دو، لوگ ابھی نماز کے انتظار میں ہوں گے، ابو بکر کو اطلاع کر دو وہ نماز پڑھا دیں، یعنی میں نہیں آؤں. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر اطلاع بھجوائی. اور صورت حال یہ تھی جیسے ہم یہ مسجد میں ہیں، یہ ادھر سے یہ حجر اقدس ہے، یہ جو دیوار دائیں طرف، تو اسی طرح سے مسجد نبی بھی دیوار، اس دیوار اس طرف حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اور اسی میں آپ علیہ السلام آرام فرماتے، اور یہاں دروازے سے اندر آیا کرتے تھے. پہلی صف کا دروازہ تھا. جب حضور مسجد میں تشریف لاتے تھے تو یہاں سے آتے. آج بھی جب روضہ اقدس پر جب وہاں جائیں گے، اللہ سب کو پہنچائے، بار بار پہنچائے، تو جب وہاں مسجد نبی کا جو اصل حصہ ہے، اس حصے کو کہتے ہیں ریاض الجنہ. یہ مان کر چلے یہ ہے محراب، یہ ہے ممبر، یہ ہے وہ مسجد نبی کا دائیں والا حصہ. اس حصے کے اس طرف حضرت عائشہ کا کمرہ حجرہ تھا، اور اسی میں پھر آپ علیہ السلام کی مبارک قبر بنی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں روضہ. روضۃ مبارک، ریاض الجنہ. روضہ مبارک کا مطلب ہوتا ہے وہ مقدس ترین باغیچہ. تو اسی حجرہ مبارکہ میں آپ کی قبر مبارک ہے، اور اسی قبر مبارک کے اوپر ہے گنبد خضرا. اور اسی حصے میں 3 قبریں ہیں. ایک آپ علیہ السلام کی مبارک قبر ہے، ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر آپ کے پاؤں کے قریب، اور حضرت فاروق اعظم کی قبر مبارک ہے ان کے پاؤں کے قریب. تو 3 قبریں اس حصے میں ہیں. تو اسی حجرہ مبارکہ میں تھے. حضرت عائشہ نے یہی کھڑکی سے طلا بھیجی نور ابا بکر کو. ابا بکر ان کے والد تھے. دوبارہ جمعرات کے دن عشاء کی نماز، مغرب کی نماز اللہ کے نبی نے خود پڑھائی، یہ آخری نماز.
اور عشاء کی نماز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اس کے بعد پھر جمعہ سنیچر اتوار پیر، ان 3 دنوں کی امامت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ ان 3 دنوں میں اللہ کے نبی مسجد میں نہیں آ پائے، مگر آپ کو بار بار ایک خیال آ رہا تھا، چند باتوں کے ساتھ ایک خیال یہ آ رہا تھا کہ اگر میرے ذریعے سے کسی کو کبھی زندگی میں تکلیف پہنچی ہو تو مجھے دنیا میں ہی معافی کرانی چاہیے۔ تو سوچتے ہوئے رہتے تھے کسی کو میرے ذریعے سے کبھی کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، تو رحمت للعالمین کس کو تکلیف پہنچائیں گے؟ لیکن آپ سوچتے رہے، بار آپ نے ایک دن ارادہ کر دیا کہ مسجد آؤں گا، چنانچہ ازواج مطہرات سے فرمایا مجھے غسل کراؤ۔ آج کے زبان میں کہیں گے پڑا میں فریش ہو جاؤں گا، تو غسل کراؤ میں بشاشت آئے گی، چنانچہ خاص انداز سے آپ کا غسل کرایا گیا۔ اس کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے، بخاری کی حدیثوں میں بھی ہے۔ وہ خاص انداز سے آپ کا غسل کرایا گیا، ایک ٹب میں بٹھایا گیا، پانی اوپر سے خوب ڈالا گیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا بس کافی ہو گیا، اس طرف سے ہاتھ کافی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ تشریف لائے، آہستہ آہستہ چل نہیں پا رہے تھے۔ ایک دست مبارک ایک صحابی کے کندھے پر تھا، وہ صحابی تھے آپ کے چچا حضرت عباس۔ دوسرا دست مبارک دوسرے صحابی کے کندھے پر تھا، وہ تھے آپ کے داماد اور آپ کے پیارے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔ ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر چلے، اور حضرت عائشہ فرماتی اس طرح سے چل رہے تھے کہ پاؤں اٹھا نہیں پاتے تھے، اور زمین میں جیسے لکیر لگ رہی ہے، یعنی پاؤں کو اٹھا کر نہیں چل پاتے تھے، پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے چل رہے تھے۔ تشریف لائے منبر پر، ممبر کے پہلے حصے پر بیٹھے، صحابہ کرام کو خوشی ہو گئی، تو جو چند باتیں ارشاد فرمائی، اور میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی، اگر میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو آج ہی بتا دیں۔ اللہ کے نبی یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میرے ذریعے سے کسی کو دکھ پہنچا ہو، تکلیف پہنچی ہو، اور اس کے دل میں یہ گلا رہے۔ میرے بھائی، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین تھے، جو اپنے دشمنوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، تو اپنوں کو کہاں تکلیف پہنچاتے؟ مگر آپ کو اس کا فکر تھا کہ کہیں میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی۔ ہمارے میسج یہی ہے کہ ہم رحمت بنے ان تماموں کے لیے جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ماں باپ کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسوں کے ساتھ، ہماری زبان سے، ہمارے رویوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور امتحان تب آتا ہے جب مفادات ٹکراتے ہیں، جب زمینوں کے جھگڑے ہو، جب ہمسائیگی میں سہنوں کے جھگڑے، جب پیسوں کے جھگڑے، تو لین دین کے معاملات ہوں، جب والد گزر جائے پراپرٹی تقسیم کرنے میں جھگڑا ہو، جب مائیں گزر جائیں اور پراپرٹی کے جھگڑے ہوتے ہیں، تب پتہ چلے گا کون کس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کون کس کا حق کھا رہا ہے، کون کیا دکھ پہنچا رہا ہے۔ ایمان والا کیا رویہ ایسا۔ بس حدیث سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے اللہ کی ذات عالی کے بارے میں۔ اللہ کی ذات عالی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں خود فرماتے ہیں۔ اللہ اپنی ذات کے بارے میں خود فرماتے ہیں، ارحم الراحمین۔ اللہ اپنی ذات کے بارے میں خود فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، مجھ سے مایوس نہیں ہونا۔ بندوں کہہ کر خطاب کرتے ہیں، ظالموں، نافرمانوں، بدکاروں کہہ کر یا عبادی، اے میرے بندو تم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اللہ اپنی ذات عالی کے بارے میں فرماتے ہیں تمہارے رب نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے کہ بندوں پر رحم کرنا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے اللہ نے اپنے ذمے لازم کیا ہے بندوں پر رحم کرنا، اور اس کا ثبوت ہم سب ہیں۔ اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ کیا ہوتا تو ہم موجودہ حالت میں ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ ہماری آنکھیں سلامت ہیں، حالانکہ بالغ ہونے سے اب تک ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا ان آنکھوں سے اللہ کو ناراض کتنی مرتبہ کیا ہوگا، لیکن اللہ نے آنکھیں چھینی نہیں۔ ہماری زبانیں سلامت ہیں، نہ جانے بالغ ہونے سے اب تک کتنی مرتبہ یہ زبان ایسی استعمال ہوئی ہوگی، اللہ معاف فرمائے۔ میں سری نگر ایک مسجد میں تھا، وہاں بیان کرنے کے بعد کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، ایک آدمی سامنے آیا، وہ رو رہا تھا اور منہ بند تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ تو بات ہی نہیں کر رہا تھا لیکن آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ دوسرے آدمی نے کہا اس کو زبان میں کینسر ہو گیا تھا اور ڈاکٹر زبان کاٹ دی، اب یہ کہنا چاہتا ہے کہ دعا کرو میری زبان واپس آئے۔ میرے بھائی، کیا ہم سے ایسی غلطیاں نہیں ہوئی ہوں گی کہ اگر اللہ یہی فیصلہ ہمارے بارے میں کر دیتا، لیکن اللہ نے نہیں کیا، اللہ رحم الراحمین۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے کہ اپنے بندوں پر رحم کرنا، اور اللہ کے نبی نے اللہ کی ذات عالی کے بارے میں فرمایا ما احد اصبر من اللہ، جتنا اللہ برداشت کرتے اتنا کوئی نہیں کرتا۔ صحیح ہے، جس ذات عالی کے مطابق اللہ خود اپنے بارے میں اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے حضور نبی اعظم نے کیا فرمایا، فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ الرجل الخصیم، اللہ کو بہت نفرت ہے اس انسان سے، نفرت
بغض اس انسان سے جو ارد الخصم ہو. ارد الخصم کیا ہے؟ جھگڑا، ضدی، تکلیف پہنچانے والا، جس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں، جس کا رویہ ٹھیک نہیں. اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی سنا. یعنی اس کا مطلب اچھا باپ بنے، اچھا بیٹا بنے، اچھا بھائی بنے، اچھا شوہر بنے، اچھے افسر بنے، اچھے ڈاکٹر بنے. اچھے ڈاکٹر بننے کا مطلب ڈاکٹر اپنے پروفیشن میں کیسا قابل ہے یہ تو وہ جانے گا، لیکن اچھا بننے کا مطلب یہ ہے کہ تم پیشنٹ کو پیشنٹ سمجھو، اس کو کسٹمر مت سمجھو. کسٹمر سمجھو گے تو تمہاری نظر ہوگی زیادہ سے زیادہ پیسہ اسے کھینچو، یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے اس سے غرض نہیں ہے. لیکن جب اس کو پیشنٹ کے طور پر تم ڈیل کرو گے تمہارا رویہ کچھ اور ہوگا. رحمت بنو اپنی زبان کے لیے. اچھا باپ، اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اچھا دوست، اچھا پڑوسی، اچھا افسر، اچھا کلیگ، اچھا، اتنا اچھا کہ کہنے والا چاہیے. اللہ کے نبی یہی چاہتے ہیں. رویے اپنے اپنے ٹھیک کریں، مزاج اپنا نرم بنائیں. دوسروں سے تکلیف پہنچے تو یہاں سے فوراً انتقام نہ لیں بلکہ معاف کریں. والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پیتے ہیں. اللہ کے نبی کی خدمت میں صحابی نے عرض کیا یا رسول مجھے نصیحت کریں، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. اس نے کہا یا رسول اور نصیحت کریں، فرمایا غصہ مت کرنا. اس نے کہا یا رسول اور کوئی نصیحت، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. 3 دفعہ ایک ہی نصیحت فرمائی. یہ غصہ مزاج کے غلط، غصہ آنا یہ عیب نہیں ہے، غصہ اللہ نے رکھا ہے. جیسے انسان کے اندر طرح طرح کی دوسری صلاحیتیں ہیں، ایسے اللہ نے غصہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے. غصہ کوئی عیب نہیں ہے، غصے کا غلط استعمال کرنا عیب ہے. غصہ تو جناب رسول اللہ صاحب کو بھی آتا ہے اور حدیثوں میں موجود ہے. غضب النبی فغضب النبی خاصم حتی احمرت وجهه، اللہ کے نبی غضبناک ہو گئے یہاں تک کہ آپ کے چہرے مبارک، آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے. وہ غصہ آتا ہے، جنیمن بات پر غصہ آنا چاہیے، لیکن غصے کا غلط استعمال، معمولی باتوں پر غصہ کرنا، اس میں گالی گلوچ کرنا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، دوسروں کو دکھ پہنچانا، یہ خلاصہ کیا ہوا؟ انسانوں کو زندگی گزارنی انسانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنا پھر ترشی آئے گی. رویے ہمارے صحیح ہوں، مزاج نرم ہو، توازو ہو، ہم سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس کی مثال بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان محلے والا تھا گزر گیا، دفتر والا تھا ریٹائر ہو گیا، تو دفتر کے لوگ یا تو کہیں گے بہت بڑی بڑا تھی دفع ہو گئی شکر ہے، اور یا کہیں گے افسوس ایسا آدمی ہمیں نہیں ملے گا. محلے میں انسان کی وفات ہو گئی، لوگ کہیں گے یار اتنا اچھا انسان ہی نہیں تھا، اتنا اچھا انسان. ہر آدمی کہتا ہے اتنا اچھا انسان، ہر آدمی اس کی خوبیاں بیان کر رہا ہے. اور یا پھر لوگ کہیں گے چلو یہ گزر گیا اللہ معاف کرے، مگر تھا یہ بڑا تھا یہ ایسا. اب ہر ایک کہے گا تھا یہ ایسا، اور اپنے اپنی کہانیاں ساری سنائیں گی. اس کا مطلب اس کا رویہ ٹھیک نہیں رہا ہے. رویے اپنے ٹھیک کریں. اللہ کے نبی جیسی عبادت سکھاتے تھے، اللہ کے نبی جیسے اللہ کے ساتھ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت سکھاتے تھے، آخرت کی تیاری، اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ہم کو زندگی گزارنے کے اصول سکھائے ہیں. رحمت کے ساتھ زندگی دوسروں کے ساتھ گزارو، دوسروں کے لیے رحمت بن کر کے دکھاؤ، تمہارے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ایسی زندگی گزارو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد پر تشریف لائے عراق میں، تو جوتا کسی نے اٹھا لیا. کچھ دنوں بعد پھر آئے، جمعرات کو آیا کرتے تھے حدیثیں بیان کرنے کے لیے، پھر کسی نے جوتا اٹھا لیا. تو سب لوگوں کو بڑی شرمندگی ہو گئی. کہنے لگا حضرت دعا کریں اس آدمی کے لیے جس نے یہ جوتا آپ کا اٹھایا. کہنے لگا ٹھیک ہے، بیٹھے دعا کرنے کے لیے. کہنے لگا یا اللہ جس میرے بھائی نے میرا جوتا اٹھایا ہو سکتا ہے وہ مجبور ہوگا، مجھے یہیں سے چاہیے تھا اس کو جوتا پیش کرتا، مجھے معلوم نہ ہو سکا. اب اس نے میرا جوتا اٹھایا، یا اللہ اس کو معاف کر دیجیے، یا اللہ میں نے جوتا اس کو ہبا کر دیا. اب آپ اس کے پھر فرمایا یا اللہ اب ابن مسعود کا جوتا اتنا قیمتی نہیں ہے کہ آپ کے نبی کا ایک امتی قیامت کے دن پکڑا جائے اور اس کو سزا لگ جائے. یا اللہ آپ کے نبی مجھ سے فرما سکتے ہیں کیا عبداللہ تیرا جوتا گم ہو گیا تھا، اس جوتے کی وجہ سے میرا امتی جہنم میں جا رہا ہے، تو معاف نہیں کر سکتا تھا؟ یا اللہ اس کو معاف کر دیجیے، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، اس کی طرف سے معاف کر دیجیے. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کون سی بد دعا ہوئی؟ فرمایا اللہ کے نبی ہم کو یہی سکھایا. میں نے واقعہ سنا ہے، پڑھا نہیں، واللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے. واقعہ سنا ہے، متعدد بڑے لوگوں سے سنا ہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا سب گالیاں دیا کرتا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا میں نے ساری زندگی کبھی غیبت نہیں کی، میں قسم کھا سکتا ہوں میں نے زندگی میں کبھی غیبت نہیں کی، کسی انسان کے بارے میں کوئی برائی نہیں کی. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک آدمی گالیاں دیا کرتا تھا.
اور بلا وجہ گالیاں دیتا تھا، اور کبھی کبھی ساتھ پیچھے پیچھے چلتا تو برا بھلا کہتا رہتا تھا۔ تو ایک دن امام صاحب چل رہے تھے، وہ گالیاں دیتا ان کے گھر کے دروازے تک پہنچا۔ امام صاحب نے کہا بھائی میں اندر جانے والا ہوں، اور کچھ کہنا ہو تو کہہ دو۔ کہنے لگا اور کیا کہوں گا، تم ایسے بہرحال بہت ہی برا بھلا۔ امام صاحب نے کہا دیکھو تم یہ جو کہتے رہتے ہو، اگر میں اس کو اطلاع کر دوں گا جو یہاں کا چیف جسٹس ہے، قاضی القضات امام ابو یوسف وہ میرا شاگرد ہے، تو پتا ہے تم کو کیا کر دیں گے، اور جو یہاں کا گورنر ہے وہ بھی میرا شاگرد ہے، اس کو پتا چل جائے گا تو نہ جانے کا، مگر میرا ارادہ یہ ہے نہ وہاں شکایت ہوگی نہ وہاں شکایت ہوگی۔ اب آخری ذریعہ تھا میں تمہاری بدعا کرتا، مگر میں نے طے کیا وہ بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا پھر اور کیا کروں گا؟ میں نے طے کیا میں بدعا بھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا پھر اور کیا کریں گے؟ چل گا ہاں وہ میں بتاتا ہوں میں کیا کروں۔ فرمایا جب قیامت قائم ہوگی میرا اعمال نامہ سامنے آئے گا، اس پر میرے متعلق کوئی فیصلہ ہوگا، اللہ معاف فرمائے اور جہنم کا فیصلہ نہ ہو، امید جنت کا فیصلہ ہوگا۔ جب فیصلہ ہو چکا ہوگا تو میں وہی کھڑا کروں گا، اس انتظار میں رہوں گا کہ تم آؤ گے۔ اب جب تمہارا نام اعمال پہنچ جائے گا تو میں کہوں گا یا اللہ میں تو جنت میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ اس کو معاف نہیں کرتے۔ تو کہے گا حضرت یہ ہے آپ کی یہ آپ کی سوچ، فوراً پاؤں پکڑنے میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ تو امت کا ایک فرد ہے، کیا عالم ہوگا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوگا، تو ہم رحمت بننے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔